Subscribe to my channel. ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار شاعر کی نوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر کے اندر سورۃ النساء جو کہ 12ویں جماعت سیکنڈ ایئر کے یہ سلیبس کا حصہ ہے، یہ سورہ مبارکہ جس کے آج انشاءاللہ ایم سی کیوز، شارٹ اور تفصیلی سوال کے ہم آج مارکنگ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں چھوٹی سی کہ ہمارے اس چینل کو جو ہم نے بنایا ہے شمس ٹاک ایجوکیشن کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس میں ایک کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوتا ہے. چلیں ہم چلتے ہیں آج سورۃ النساء کے جو مشقی سوالات ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ایم سی کیوز کا. چلیں ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. تو سب سے پہلے ہم اس کی ایم سی کیوز مار کریں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے آپ کے ایم سی کیوز کے لیے جو کلر چوز کیا ہے وہ اورنج کلر ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر شارٹ کے لیے گرین کلر ہے، اور تفصیلی سوال کے لیے ہم نے بلیو، اسکائی بلیو جو ہے وہ ہم نے چوز کیا ہے. تو ہم نے جو کریکٹ آپشن لگائے ہوئے ہیں اس کو ساتھ ساتھ مارک کرتے جائیں گے. سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے السبع الطوال میں شامل ہے سورۃ النساء. جو اس کا کریکٹ آپشن ہے وہ سورۃ النساء ہے. سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئی السبع الطوال، تو یہ بے آپ کا بی آپشن کریکٹ ہے. نمبر 3 ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی، تو یہ آپ نے اے آپشن جو ہے اس کو اپنے بک پر نشان کر لیں. اور نمبر 4 ہے حقوق العباد میں شامل ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ حقوق العباد میں ہے. نمبر 5 ہے یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا سورۃ النساء. تو یہ آپ کے 5 ایم سی کیوز ہیں، آپ اس کو اس طرح آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے شارٹ کی طرف. تو سب سے پہلا شارٹ ہے سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں. تو ہم شارٹ نمبر 1 تھا سورۃ النساء کی فضیلت میں حدیث کا ترجمہ. تو یہ پیج نمبر 4 آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا، آپ اس کو بک پہ مارک کر لیں. جو تعارف کا لاسٹ پیراگراف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ. چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی. جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی قرآن مجید کی آیت ہے تو یہاں پہ میں بھول گیا، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. تو یہ آیت پر پہنچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے. پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو یہاں تک آپ نے اس کو لکھنے، اس کی فضیلت پہ بے شک آپ جب اس کو لکھنے لگیں تو اس کی آیت کا نمبر بھی مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ اس آیت کو نہیں لکھ سکتے. تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ گرین کلر جو ہے یہ آپ کے شارٹ کو شو کرے گا، تو یہ آپ کے شارٹ 1 کا آنسر ہے. نیکسٹ ہم سیکنڈ شارٹ کی طرف چلتے ہیں اپنے ایکسرسائز. جی پیج نمبر 36 پہ ہمارا جو سیکنڈ شارٹ ہے سورۃ النساء میں یتیموں کے اموال کے حوالے سے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں. تو یہ آپ کا شارٹ 2 کا آنسر آپ کے پیج نمبر 5 پہ اس کو آپ مارک کر لیں. اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے
یہ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کے احکام تفصیل سے بیان کر گئے ہیں، اور اس کے میڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے اموال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے، اور نہ ہی کم سنی میں یعنی کہ بچپن میں ان کے حوالے کیا جائے، بلکہ جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو مکمل دیانتداری سے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ آپ کے شارٹ 2 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے ایکسرسائز میں، شارٹ نمبر 3۔ تو شارٹ 3 ہے ہمارا سورۃ النساء کی روشنی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جو شارٹ تھا ہمارا، تو یہ بنیادی مضامین کا فرسٹ پیراگراف ہے۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص اختیار کرنے اور ریاکاری سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ حقوق اللہ میں اہم ترین حق نماز ہے۔ اس صورت میں سفر، خوف اور حالت مرض میں نماز کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حقوق اللہ کا یہاں پہ آپ کا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ اسی پیراگراف میں حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ 3 کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے ایکسرسائز کی طرف۔ شارٹ نمبر 4 ہے آپ کا سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کریں۔ تو عورتوں کے کوئی سے 2 حقوق ہم اپنے ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے کون سے حقوق ہیں۔ یہ آپ کا پیراگراف نمبر 2 پیراگراف ہے، جہاں پہ آپ نے شارٹ 2 مارک کیا تھا۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور اسے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائی اور ازدواجی زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے، وہاں ان پر کچھ اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہاں تک شارٹ 4 کا آپ نے آنسر مارک کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم اپنا شارٹ 5 دیکھتے ہیں۔ شارٹ 5 ہے آپ کا سورۃ النساء کا مرکزی موضوع۔ اپنی ایکسرسائز کی طرف دیکھتے ہیں ہم۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع کیا ہے، آپ اس کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کی اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو بیٹا یہاں تک آپ کا جو شارٹ کا مرحلہ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہم اس کا سورۃ النساء کا تفصیلی سوال ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرز میں پوچھا گیا ہے آپ سے، تو ہم اپنی بک پہ اس کو بھی ساتھ میں مارک کر لیں گے۔ تو تفصیلی سوال میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے، سورۃ النساء کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو جب تک ہم اپنے اس تفصیلی سوال کے اندر اپنے تعارف کو بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ تفصیلی سوال کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف، مرکزی موضوع اور مضامین اس کے جو ہیں وہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ اس کی یہ ہیڈنگ ہے، آپ اپنے بک پہ اس کو ساتھ ساتھ مارک کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ تھوڑی ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ آپ خود کریں گے تاکہ ہمارے جو کام ہے اس میں آسانی رہے۔ صوفی کی طریقت میں جی، سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے، سورۃ النساء قرآن مجید کی 4تھی سورت ہے۔ شاعر کی نوا مردہ و تعارف کی جو پہلی ہیڈنگ ہے جس کو ہم
نہ خوابی ترتیب توقیفی کی ہیڈنگ دیتے ہیں۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے، تو یہ سورت کا نمبر بھی ہے اور ترتیب توقیفی بھی ہے، اور اس کا جو اس میں آیات اور رکوع کی تعداد کے لیے ہم اس کی اجمالی خاکہ کے حوالے سے ہیڈنگ بناتے ہیں۔ اس میں 24 رکوع اور 176 آیات، یہ آپ کا اجمالی خاکہ ہوگا۔ پھر یہ سپارہ نمبر آپ نے بتانا ہے، یہ سورت چوتھے پارے میں شروع ہو رہی ہے، اس کی ہیڈنگ آپ بنائیں گے سپارہ نمبر۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ کا وجہ تسمیہ بنے گی۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یہ سورۃ البقرہ کے بعد طویل ترین سورت ہے، اس میں غزوہ احد کے شہداء کی وراثت، ان کی بیوہ عورتوں اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے جن کو السبع الطوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو اس کی آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں السبع الطوال، تو یہ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی۔ اور یہ تفصیلی سوال اس کی فضیلت میں آ جائے گا، اس کو ہم ریڈ کر چکے ہیں، دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی یہ فضیلت میں لکھیں گے آپ، یہ آپ کے مرکزی موضوع کو ویسے ہیڈنگ آ جائے گی۔ پھر بنیادی مضامین کے اندر ہم اس کی اسٹیپ وائز، جس طرح ہم نے تعارف کی ہے ہیڈنگ جو ہے وہ مارکی، مین ہیڈنگ تعارف تھا، اس کے اندر ہم نے ہیڈنگ کو ڈیوائیڈ کیا، اسی طرح بنیادی مضامین کے اندر بھی ہم اپنی ہیڈنگز کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو اس میں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس کی ہیڈنگ کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ پوری ہیڈنگ آپ اس میں لکھیں گے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے شرعی ضروریات، تو یہ سیکنڈ پیراگراف لاسٹ پیراگراف بنتا ہے آپ کے پیج کا، پیج نمبر 4۔ سماجی اور شرعی ضروریات کے حوالے سے بھی مختلف ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں، نشہ کی ممانعت کی گئی ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، انسانی جان کی حفاظت کے لیے جامع ہدایات فراہم کی گئی ہیں، ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور معاشرتی معاملات میں انسان کے ذمہ دارانہ کردار کے حوالے سے سچی گواہی دینے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے پیراگراف کے اینڈ تک اس کو لکھنا ہے، یہ آپ کی سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی۔ تھرڈ ہیڈنگ، اہل کتاب اور منافقین کے غیر ذمہ دارانہ اور غلط رویوں کو، مثلاً تحریف کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے، جہاد فی سبیل اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے، موت سے ڈرنے اور مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ، تو یہ آپ کی ہیڈنگ بنے گی، ہیڈنگ 3۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی عورتوں کے حقوق، اور لاسٹ ہیڈنگ ہوگی وراثت کی تقسیم۔ سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم، اس کو ہم پہلے ریڈ کر چکے ہیں شارٹ کے اندر، تو آپ نے بچوں اپنے بک کے اوپر اس کو ایز اٹ از اسی طرح آپ نے اس کو اپنی بک پہ مارک کرنا ہے، اور جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی اپنی رہنمائی کے لیے اپنی بک پر اس کو اس طرح مارک کر لیں۔ اس وقت کے لیے، اس لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔ ایک نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو اتنی سی آپ سے کاوش ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.